باریک یا تنگ لباس پہننا یا ایسا لباس جو نمایاں کرتا ہو، جسم کو چھلکاتا ہو، یہ بھی شریعتاً حرام ہے، یاد رکھیں۔ لیکن آج لباس کے معاملے میں سمجھتا ہوں تاکید کر کر کے سب تھک گئے، آنکھوں کا پانی ہم سب کا مرا ہوا ہے۔ آئیے رسول اللہ کی حدیث سن لیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، وہ خاتون جو باریک لباس پہنتی ہے، ایسا لباس جس میں سے جسم دکھتا ہو، باریک لباس پہنیں گے جس میں سے اس کا سطر دکھتا ہو، اور ظاہر سی بات عورت کا سطر پورا جسم ہے، روز قیامت اللہ اس کو جہنم میں اتنا اندر ڈالیں گا، اتنا اندر کہ وہ جہنم کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی۔ حالانکہ جہنم، معاف کرنا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو آپ فرماتے ہیں جہنم کے ایک بڑے حصے میں آئیں گی، خوشبو بھی اس کو جنت کی سونگنے کو نہیں ملیں گی۔ جنت میں جانا تو دور، جس کا لباس پتلا ہو، یہ پتلا لباس، جس کا لباس ہی نہ ہو، آج تو لباس ہی غائب ہے، عورت کا سطر پورا جسم ہے اس کا، سوائے اس کی ہتھیلیاں اگر کھلی رہ جائے، پیر کا وہ حصہ جو عموماً کھلا رہتا ہے، اور گھر کی حالت میں وہ چہرہ کھلا رکھے تو یہ اس کا جو ہے حصہ جو کھلا رکھ سکتی ہے، اس کے علاوہ تو پورا جسم اس کا جو سطر ہے، بال اس کو ڈھانکنا ہے، اس کو گلا ڈھانکنا ہے، اس کو پیٹھ ڈھانکنا ہے، اس کو پورے ہاتھ چھپانا ہے، اس کو پورے پیر چھپانا ہے۔ لیکن آج ایسا لباس پہنتے ہیں جو پہنے ہوئے تو ہے لیکن بغیر لباس کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک زمانہ آئیں گا، ایسے گنہگار لوگ آئیں گے جو میرے زمانے میں نہیں ہے، جس میں سے ایک ایسے ہوں گے کہ لباس تو پہنیں گے لیکن ننگی ہوں گی عورتیں، لباس میں ننگی۔ کیا معنی ہے اس کا؟ معنی یہ پتلا لباس، چھوٹا لباس، تنگ لباس، چست لباس، جس کی وجہ سے لباس تو ہے لیکن ننگی عورت، پورا جسم آپ دیکھ سکتے ہیں، پورا جسم چھلک رہا ہے، حتیٰ کہ اگر دعوت و محفلوں میں بیٹھ جائے تو لباس اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور پھٹ جاتا ہے، تو بیٹھتی بھی نہیں، بہت سی خواتین کھڑے رہتے اس لیے کہ لباس اتنا چست اور تنگ ہے۔ رسول اللہ فرماتے جو لباس پتلا ہو، اس میں سے جسم دکھ جائے تو وہ جہنم میں جلیں گی۔ یہاں اندازہ لگائیے اگر لباس ہی نہ ہو تو کتنے سخت جو ہے پکڑ میں آئیں، کتنے سخت پکڑ میں۔ عورتیں بالخصوص اپنے لباس کے معاملے، اور عورتوں کا لباس برا ہونا یہ مردوں کے لیے فتنے کا باعث بنتا ہے، اور تمام فتنے اور فساد یہ لباس اس کی چڑھ ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ تو لباس کی جو بہت احتیاط کرے۔ اسی طرح عورت مردوں کی مشابہت اختیار نہ کرے، مرد عورتوں کی مشابہت اختیار نہ کرے۔ اسی طرح اپنی مجالس میں ہم کوئی حرام چیزوں کا کھانا پینا رکھنا برتنا یہ نہ کرے، ایسی جگہ جہاں بھی ہوتا ہے وہاں سے آپ اٹھ جائیں۔ اسی طرح 40 دن سے زیادہ ناخن اور بالوں کا بڑھانا شریعت میں جائز نہیں، یاد رکھیے، 40 دن سے زیادہ۔ اس کے تعلق سے جامع ترمذی کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ناخن کاٹنے اور مونچھیں تراشنے اور زیر ناف بال نکالنے کے لیے 40 دن جو ہمیں اس کا وقفہ بتایا کرتے تھے۔ 40 ڈیز سے زیادہ نہ ناخن بڑھائیں گے آپ، نہ مونچھیں بڑھائیں گے، نہ جو ہے زیر ناف کے بال بڑھائیں گے۔ اب عورتوں کو دیکھا جاتا ہے سال 2 سال سے ناخن نہیں کاٹتے ہیں، بڑے بڑے ناخن کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا مقصد ہوتا ہے، کسی پہ حملہ کر دینا، مارنا، کیا وقت ضرورت ہتھیار کا کام کرتے ہیں، وہ بھی نہیں سمجھ، اتنے نازک ہوتے ہیں کہ آپ کہیں لگائیں گے ٹوٹ جاتے ہیں۔ کوئی اگر فائدہ بتائے تو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ بھائی اس سے بڑے فائدے ہو جا رہے ہیں اور یہ وقت کی ضرورت اور مجبوری ہے۔ بڑے بڑے ناخن کرتے ہیں، یاد رکھیے 40 دن سے زیادہ ناخن آپ بڑے نہیں کر سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو منع کیا ہے۔ اسی طرح مردوں کا عورتوں کے سامنے آنا، عورتوں کا مردوں کے سامنے آنا، یہ تو عام ہو جاتا ہے ہمارے پاس۔ شادی ہے بولے تو پھر تو کیا ہے، کوئی پردہ نہیں، کوئی عورت نہیں، کوئی بوڑھی نہیں، کوئی جوان نہیں، کوئی بچہ نہیں، بس سب گھل مل کے کھا رہے پی رہے ہنس رہے گا رہے۔ یاد رکھیے شریعت نے تمام چیزیں حرام ہیں، موسیقی بجانا، ڈھول تاشی کرنا، یہ تمام چیز شریعت میں حرام ہے۔